کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو یہ چاہتا ہو اس کی بہن باہر نکلے اور سارے محلے کے اوباشوں کی نظریں اس کی بہن بیٹی ماں پر پڑیں؟ ہم میں سے کوئی بندہ ایسی بات قبول کر سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنی بہن کے لیے یہ بات قبول نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس وقت کیوں بھول جاتے ہیں جب کسی کی نظر کسی کی ماں بہن اور بیٹی پر پڑے تو اس وقت بھی تو اپنی ماں بہن بیٹی کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے کہ یقیناً یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، یہ بھی تو کسی کی عزت ہے، یہ بھی تو کسی کا پردہ ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات یہ تو ہوا پہلا جملہ، خبیث خواتین خبیث مردوں کے لیے، جو شادی سے پہلے بے حیائی کریں گے ان کو بے حیا خواتین ملیں گی، یہ بات ذہن نشین رہے۔ والخبیثون للخبیث، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک باز خواتین کے لیے پاک باز مرد اور پاک باز مردوں کے لیے پاک باز خواتین ہوں گے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید ہے۔ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان اور قرآنی آیت ہمیں یہ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ پر توجہ دیجیے، اپنے آپ کو پاک دامن بنائیے، اپنی نگاہ کی حفاظت کیجیے، اپنے بدن کو محفوظ رکھیے۔ عفوا تعف نساؤکم، تم خود پاک دامن ہو جاؤ، تمہاری خواتین پاک دامن ہو جائیں گی۔ تیسری حدیث پاک، جناب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ ود ابیک، اے عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے اہل محبت کا خیال کر۔ اہل محبت سے مراد جو تیرے باپ کے رشتہ دار ہیں یا تیرے باپ کے جو دوست احباب تعلق دار ہیں ان کی تعلق داری کا خیال کر۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو اسلام ہمیں باپ کے دوستوں سے بھی حسن سلوک کا درس دے تو پھر وہ باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اپنے باپ کے رشتہ داروں یا اپنے باپ کے دوستوں سے حسن سلوک کریں گے، ان کے ساتھ اگر ہم محبت کریں گے تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی شخص اپنے باپ کے رشتہ داروں یا اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کے نور کو ہمیشہ سلامت رکھے گا، اس کے چہرے کے نور کو دنیا میں بھی سلامت رکھے گا، آخرت میں بھی سلامت رکھے گا۔ پھر پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس تعلق داری کا پاس نہ رکھے پھر کیا ہوگا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَيُطْفِئُ اللَّهُ نُورَكَ، اگر تم نے اپنے باپ کے اہل محبت کا خیال نہ کیا تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے نور کو، تمہارے چہرے کے نور کو بجھا دے گا، ختم کر دے گا۔ لہذا ہم اگر چاہتے ہیں ہمارا نور سلامت رہے، ہماری عقل سلامت رہے، ہمارے چہرے کی تر و تازگی سلامت رہے، تو ہم اپنے باپ کو بھی راضی رکھیں اور باپ کے تعلق داروں کو بھی راضی رکھیں۔ چوتھی حدیث پاک، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جملے میں باپ کی شان کو اس انداز میں بیان فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ باپ جنت کا، بولیے، درمیانی دروازہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ اب جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ وہ جنت کے مین اور مرکزی دروازے سے داخل ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کو راضی رکھے۔ حدیث پاک کا دوسرا جملہ، مفہوم حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، دروازہ کھلا رہنے دو یا پھر دروازے کو بند کر دو۔ دروازے کو بند کرنے کا طریقہ، ماں باپ کی نافرمانی، بات بات پر باپ کو جھڑکنا، بات بات پر باپ کو گالیاں دینا، بات بات پر باپ کی نافرمانی کرنا، گویا یہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے تیرا جنت کا مرکزی دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور اگر تو چاہے تو اس دروازے کو کھول لے، اور اس کے کھولنے کا طریقہ، باپ کا احترام کر، باپ کی بات کا احترام کر، باپ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، کبھی اس کے سامنے اکڑ کر گفتگو نہ کر، جو باپ کہے اگر شریعت کے مطابق ہے فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کر۔
اب ہمارے ہاں عرف کے اندر اکثر ایک بات پائی جاتی ہے، اولاد جوان ہو گئی، والدین خدمت کے مستحق ہیں، اولاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، جہاں ان کی جسمانی خدمات کی انسان کے لیے لازم ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کے خیالات کا بھی اہتمام کرے، ان کی حفاظت کرے۔ خیالات کا انسان محافظ، اولاد محافظ کس انداز میں بن سکتی ہے کہ کبھی بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر یا زیادہ تر انسان جب اپنے آپ سے بھی اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالی شان جو ہمارے سامنے آج موجود ہیں، انسان جب بیمار ہو جائے، انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ سے چلا نہیں جاتا، قضائے حاجت ہے اسے، اور وہ اب اس ڈر سے اولاد کو نہیں کہہ رہا کہ بار بار اگر کہوں گا کہیں اولاد تنگ ہی نہ ہو جائے، لہذا اس حالت میں آ کر کبھی بھی اولاد اپنے والدین کو یہ محسوس نہ کروائے کہ آپ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں۔ اگر باپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی، ماں کے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو پھر سوچئے کہ ان کے دل پہ کیا گزرے گی۔ وہ حضرات جن کی اپنی اولاد ہے، جو خود باپ کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں، وہ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ اگر ان کا چھوٹا بچہ ایک رات کے لیے بیمار ہو جائے تو پھر رات کس کرب اور کس اذیت میں گزرتی ہے۔ یہ تو محسوس کرنے والی چیزیں ہیں، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ساری رات کی والدین کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جب ایسا ہے تو پھر آپ مت بھولیں کہ جب آپ بچے تھے آپ کے والدین کے دل پر بھی یہی باتیں گزرتی تھی جو آج آپ کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کے لیے تو دل و دماغ اپنا کھلا رکھیں، ان کے لیے تو آپ کی دولت بھی پانی کی طرح بہہ جائے، لیکن اگر گھر میں بوڑھے والدین بیمار ہیں تو پھر آپ بتائیے تو صحیح وہ جائیں تو جائیں کہاں؟ جنہوں نے اپنی ساری جوانی آپ پر گزار دی، جنہوں نے اپنی ساری عمر کی کمائی اکٹھی کر کے آپ پر لگا دی، آپ کی خوشیوں کو مقدم رکھا، اپنی ذات کو انہوں نے پیچھے رکھا، تو پھر اب اگر وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں تو مت یہ سمجھیں کہ وہ آپ پر بوجھ بن گئے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی کہ والدین بڑھاپے میں آ کر بیماری کی صورت میں آئے روز ان کی بیماری پر پیسہ لگتا ہے، یہ ہمارے اوپر بوجھ بن گئے ہیں، تو پھر وہ حدیث پاک کا پہلا جملہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، والدین کے ساتھ نیکی اس لیے کرو کہ کل تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نیکی کریں گے، اور اگر آج انہیں بوجھ سمجھا تو پھر یاد رکھیے گا کل ہماری اولاد ہمیں بھی تو بوجھ سمجھے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان جناب سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ راوی ہیں، ایک صحابی حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا ایک گھریلو مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور یہ وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں لوگ اپنا دینی مسئلہ بھی پیش کرتے ہیں، گھریلو مسئلہ بھی پیش کرتے ہیں اور دنیاوی مسئلہ بھی پیش کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ سے آنے والا ہر بندہ اپنی اپنی مراد کو پا کے تو لوٹتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں اپنے مسائل صحابہ پیش کیا کرتے، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالن و والدن، میرے پاس مال بھی ہے اور اولاد بھی ہے، دونوں چیزیں اللہ کا فضل ہے میرے پاس موجود ہیں، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَن يَحْتَاجَ مَالِي، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے والد محترم میرا مال لینا چاہتے ہیں، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، مجھے اولاد بھی دی ہے، لیکن میرے والد محترم ضرورت مند ہے، حاجت مند ہیں، میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ اب جب اس شخص نے یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پوچھا، اتنے میں جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو بلائیے، اور اس شخص نے اپنے بیٹے کے فراق اور جدائی اور اس کے اس رویے پر کچھ اشعار لکھے ہیں، آپ اسے فرمائیے کہ وہ اشعار آپ کو سنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس شخص کو بلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے بیٹے سے متعلق کچھ اشعار کہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری ایک شکایت بھی ہے جو تیرے بیٹے نے تیرے خلاف مجھے لگائی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بندہ حضور کی یہ بات سن کر تو رو پڑا۔